اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعۃ وانشق القمر، وہ گھڑی قریب آ گئی جس سے ان کو خبردار کیا جا رہا تھا۔ وانشق القمر، اور چاند شق ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، معلوم ہوتا ہے یہ نہیں مانیں گے، اور خاک کوئی نشانی دیکھ لیں، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اس سے منہ موڑیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ قیامت آنے والی ہے، اور تم لوگ تو چونکہ اللہ کے رسول کے فوری امیجیٹ مخاطب ایڈریسیز ہو، تمہارے لیے تو اللہ اس دنیا میں ایک اس قیامت سے پہلے چھوٹی قیامت بھی برپا کرے گا، تو وہ اس کا بھی اور اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھائیں کہ ہم اس کو مانیں۔ باتوں سے تو ہم ماننے رہے، جب تک کہ ہمیں کوئی ایسی ویزیبل چیز نظر نہیں آئے گی کہ جس کو دیکھ کے ہم یہ کہیں کہ ہاں اب یہ امکان ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے، تب تک ہم ایسے نہیں مانیں گے۔ قرآن مجید نے ان کو یہ بھی کہا کہ جو بات تمہیں بتائی جا رہی ہے یہ پچھلی قوموں کے داستانوں میں بھی بالکل واضح ہے۔ یہ بھی بتایا کہ اس دنیا میں جیسے ہم نے پچھلی صورتوں میں دیکھا، اس کے گرد و پیش میں آفاق میں جو نشانیاں ہیں اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے، اور خود تمہارے اندر بھی نشانیاں ہیں جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی میں اس بات کا بھی اشارہ کیا تھا کہ اور بھی نشانیاں نمودار ہوں گی۔ جیسے سورہ حامیم سجدہ ہے، 41 سورہ، اس کی آیت نمبر 53 میں 53 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا، ہم ان کو عنقریب دکھائیں گے اپنی نشانیاں، فی الآفاق و فی انفسہم، گرد و پیش میں بھی اور خود ان کے اندر، حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان پر، انہ الحق، کہ یہ حق ہے۔ اسی طرح کی معلوم ہوتا ہے کہ ایک نشانی رونما ہوئی جب کہ چاند شق ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ کیا واقعی ایسا ہوا یا اس کو مستقبل میں ہونا ہے؟ قرآن مجید نے معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ یہ حضور کی زندگی میں ہوا، اور جو واقعات بیان ہوتے ہیں اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ منا میں تھے، 14ویں کا چاند تھا، اور وہ دو ٹکڑے ہو کر ایک پہاڑ سے ہو کر گزر کر بظاہر دیکھنے والوں کو دوبارہ آ کے جڑ گیا۔ قرآن کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حقیقت میں ہوا۔ چنانچہ چاند کی وہ گھڑی کے جس کا وعدہ کیا جا رہا تھا، وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ قریب آ گئی ہے، اور چاند بھی شق ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور خواہ وہ کتنی ہی نشانیاں دیکھ لیں، یعرضوا، وہ اس سے منہ ہی موڑیں گے، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہیں گے یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یعنی اس کو دیکھنے کے باوجود ماننے کی طرف مائل نہیں ہوں گے، بلکہ اس کو جادو قرار دیں گے جیسا کہ انہوں نے کہا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، چنانچہ یہی ہوا اور انہوں نے اب جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ یعنی ہم نے ان کو اسی وقت تو نہیں پکڑا، اس لیے کہ ہمارے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ بتا دیا کہ وہ جھٹلاتے کیوں ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کی زندگی میں ہم کو جو موقع ملا ہے یہ ایک امتحان ہے، اور اس امتحان کے بعد
جواب دہی کے لیے ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اس چیز کو ماننے سے جو چیز روکتی ہے انسان کے اندر وہ اس کی خواہش ہے، اس لیے کہ اس بات کو ماننے کے نتیجے میں آپ کو اپنی خواہش کے اوپر روک لگام دینی ہوگی، اور انسان جب یہ طے کرتا ہے کہ نہیں مجھے اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، تو پھر اس کے راستے میں، یعنی اس کی اس فیصلے کے راستے میں جو کچھ بھی آتا ہے وہ اس کو روند کے چلا جاتا ہے۔ یہ انسان کا ایک بڑا المیہ ہے کہ اگرچہ کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے کہ جو اس کے فیصلوں میں الٹیمیٹ فیصلہ کن اتھارٹی ہونی چاہیے، لیکن انسان اپنی خواہشات، اپنی جذبات، اپنی انانیت کو اہمیت دیتا ہے، اور پھر وہ ان چیزوں کو جھٹلانے، ان کا انکار کرنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ جو اگر وہ بغیر جذبات کے کنسیڈر کرے تو بڑی واضح ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان کے سامنے تو ماضی کی سرگزشتیں آ چکی ہیں، ما فیہ مزدجر، جن میں ان کے لیے بہت کچھ سامان عبرت، یعنی ہم نے پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے ان کے سامنے، اور ان واقعات میں بہت ایسی باتیں ہیں کہ جس میں اگر کوئی عبرت حاصل کرنا چاہے تو وہ اس کو پا سکتا ہے۔ حکمت بالغۃ، اس میں ایسی حکمت کی باتیں ہیں کہ جو دل نشین ہیں، جو دل کو متاثر کرنے والی ہیں، دل تک پہنچنے والی ہیں۔ فما تغنی النذر، مگر یہ سب تنبیہات ان کے کیا کام آئیں، یعنی انہوں نے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ فتول عنہم، سو ان سے اپنا رخ پھیر لیجئے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اور انتظار کیجئے اس دن کا کہ جس دن پکارنے والا اس چیز کی طرف پکارے گا جو نکر، ناپسندیدہ، ناگوار ہوگی، یعنی جس دن ان کو اٹھایا جائے گا اور ان کو اس طرف ہانکا جائے گا کہ جس طرف جانے کے لیے یہ تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہاں جانا ان کے لیے بہت ناپسندیدہ ہوگا۔ خش عن ابصارہم، ان کی نگاہیں اس دن جھکی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث، وہ نکلتے ہوں گے، دوڑتے ہوں گے اپنی قبروں سے۔ کانہم جراد منتشر، گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ مہطعین الی الداعی، اس دن یہ دوڑیں گے اپنے پکارنے والے کی طرف۔ یقول الکافرون، اور کہیں گے یہ منکر، ھذا یوم عسر، یہ تو بہت مشکل دن ہے، یعنی پکارنے والا ان کو پکارے گا اور وہ زبردستی مجبوراً اس کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے، اور یہ کافر کے جو آج مذاق اڑا رہے ہیں یہ اس روز کہیں گے کہ یہ تو بہت مشکل دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، یہ دعوت تو ظاہر ہے کہ مکے والوں کو دی گئی اور ان کا رد عمل بیان کیا گیا، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا کہ اللہ کے کوئی پیغمبر، نمائندے اللہ کا پیغام اپنی قوم کو پیش کر رہے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی۔ فکذبوا عبدنا، سو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا۔ وقالوا مجنون وازدجر، اور انہوں نے کہا کہ یہ دیوانے ہیں، اور انہیں پوری طرح سے ڈانٹ دیا گیا، جھڑکا گیا، یعنی ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، زیادتی کی گئی۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو آخر انہوں نے اپنے پروردگار سے فریاد کی کہ میں مغلوب ہو گیا، انی مغلوب فانتصر، تو اب تو ان سے بدلہ لے لے، یعنی بات حد سے آگے بڑھ گئی ہے، اب تو میری جگہ پر ان سے بدلہ لے اور ان کو سزا دے۔ ففتحنا ابواب السماء، تو ہم نے کھول دیا آسمان کے دروازے، بماء منہمر، موسلا دھار بارش سے۔ وفجرنا الارض عیونا، اور اسی طرح پھاڑا ہم نے زمین کو کہ وہ ہو گئی چشمے، یعنی اس میں چشمے بہنے لگے۔
فالتقى الماء على امر قد قدر، اور پانی اس نشان پر مل گیا جو اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا، یعنی جہاں جہاں طے تھا پانی کا جانا وہاں وہاں وہ پہنچ گیا۔ وحملناه على ذات الواح ودسر، اور ہم نے ان کو ایک تختوں اور کیلوں والی پر اٹھا لیا، یعنی اٹھایا تو کشتی پر تھا لیکن اس کو بیان ایسے کیا گیا کہ وہ کیا چیز تھی، وہ کچھ تختے تھے اور کچھ کیلیں تھیں، سب ڈوب گئے سوائے ان کے، اور وہ کس چیز پر سوار ہو کے بچ گئے؟ ایک ایسی چیز پر کہ اصل میں جو تختوں اور کیلوں پر مشتمل تھی یہ اللہ کی قدرت تھی۔ تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ چلتی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے، یعنی ہماری حفاظت میں۔ جزاء لمن کان کفر، یہ ہم نے اس کے لیے کیا، اس کی خاطر کیا کہ جس کی ناقدری کی گئی، جس کا انکار کیا گیا، جس کی ناقدری کی گئی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور ہم نے چھوڑ دیا اس کو ایک نشانی بنا کر۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو پھر ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو دیکھو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے بہت موضوع مناسب بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ سورہ قمر اور سورہ رحمان جو اگلی سورہ ہے، یہ جوڑا صورتیں ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخاطبین کو، جو قریش کے لوگ تھے، آخرت کے آنے سے پہلے اس کو ماننے اور اس کی تیاری کرنے کے بارے میں دعوت دی اور اس سے خبردار کیا۔ اس میں جو خبردار کا انداز اختیار کیا گیا ہے، خبردار کرنے کا انداز، دونوں صورتوں میں، اس میں ایک ایسا فیچر ہے کہ جو ان دونوں کے ساتھ یونیک ہے۔ ایک دو صورتیں اور ایسی ہیں جس میں ایسا ہوا ہے، اور وہ ہے ترجیعی آیات، وہ آیات کے جو بار بار آتی ہیں۔ سورہ رحمان میں تو بہت آئی ہیں لیکن سورہ قمر میں بھی آئی ہیں۔ یہ انداز اصل میں اس وقت اختیار کیا جاتا ہے کہ جب بات واضح ہونے کے بعد آخری حد تک اتمام حجت، لوگوں کے اوپر گواہی کو فیصلہ کن حد تک بیان کرنے کی نوبت آ جاتی ہے کہ تم کیا اس کو جھٹلاؤ گے؟ تم اس کے باوجود فائدہ نہیں اٹھاؤ گے؟ کیا تم واقعی فائدہ نہیں اٹھاؤ گے؟ بات اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ ضد کرنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سمجھانے والا اب اس کو بتا رہا ہے گویا کہ بالکل آخری مرحلے میں کہ اب اس کے بعد اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو سورہ قمر کی وہ آیت کے جو دہرائی گئی ہے وہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس میں جو تیسیر ہے، اس کا مطلب اصل میں ہے بالکل اپروپریٹ ہونا، موزوں ہونا، یعنی آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کام کے لیے جو سب سے زیادہ درست، صحیح اور موزوں کوئی چیز ہو سکتی ہے اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے اس قرآن کو ذکر، یاد دہانی کے لیے بالکل موزوں بنا دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی کہ جو یاد دہانی حاصل کرے؟ آیت نمبر 17، کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، اسی طرح سے عاد نے جھٹلایا تو دیکھو کہ کیسا تھا میرا عذاب، ونذر، اور کیسی تھی میری تنبیہ۔